جی آپ یہ ایک پکچر دیکھیں جو اسرائیل کے اندر ہو، ایک شیطانی جو انہوں نے بنایا ہوا ہے مجسمہ، جس کو یہ اپنا خدا کہتے ہیں، اس کو یہ لے کر ایک ریلی کی شکل میں جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی یہ تو پہلے اسرائیل کے اندر تھا، لیکن اب یہ ایسا ایسا پاکستان کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ آپ جو مجسمہ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر کراچی کرنگی ٹاؤن کے اندر جو ہے یہ بنایا گیا ہے، اور پھر اس کو اب پولیس نے اپنی حراست میں لیا۔ دراصل اس کے پیچھے ایک حقیقت کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے حقیقت دراصل یہ ہے کہ یہ ایک شیطانی جو مجسمہ آپ اسرائیل کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہاں جو میرا تیر کا نشان آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ اس کے اوپر جو اسرائیل کا جو مونوگرام ہے ان کے جھنڈے کا، وہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح ہر سال جو ہے اپنی وہاں یہ اپنی اسرائیلی جو ہیں یہ اپنی ریلی نکالتے ہیں، تو اس کو جو ہے اس شیطان کو جو ہے وہ اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے مختلف جو ہے بت بنائے ہوئے ہیں، مختلف اپنی جو جسے یہ عبادت گاہ اپنی کہتے ہیں، عبادت گاہ ان کی جو بنی ہوتی ہے وہاں یہ اس کو پوجتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ تو انہوں نے وہیں سے اسرائیل کے اندر ایک اپنی تحریک چلائی، وہیں سے انہوں نے ایک اپنی تنظیم چلائی۔ تو اس تنظیم کو وہ چلاتے چلاتے انہوں نے وہ پوری دنیا میں پھیلا دی۔ پہلے تو یہ وہاں پر موجود تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایک بندہ ہائر کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا، اس کوئی بات کو آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ میں سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ نے خدا را مکمل دیکھنا ہے، اور یہ آپ نے جو ہے نا آگے بھی پھیلانی ہے، آگے شیئر بھی کرنا ہے دوستوں کو۔ اپنے جو ان کا پیچھے ایجنڈا ہے وہ آپ کو میں مکمل سمجھاؤں گا۔ ابھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا شیئر کر کے اپنے واٹس ایپ میں رکھ لیں، کہیں پہ رکھ لیں، بعد میں دیکھ لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا نام ہے محمد عرفان، آپ میرا دیکھ رہے ہیں چینل ایم عرفان 786، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے میں دراصل حقیقت انہوں نے ایک وہیں سے اسرائیل کے اندر سے انہوں نے ایک تنظیم چلائی، جس کے انہوں نے آدمی ہائر کیے، ان کو ایک انہوں نے بھاری رقم دی $1 کے اندر کہ آپ نے پوری دنیا میں جانا ہے، اور ان ہمارے جو ورکر یا ہمارے کارکن آپ نے ہماری پارٹی کے اندر انہوں کو جوڑنا ہے، ہماری تنظیم کے اندر۔ اسی طرح مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں یہ آدمی پھیلا دیے۔ اسی طرح یہ ایک انہوں نے کراچی پچھلے دنوں کراچی کرنگی ٹاؤن کے اندر بھی انہوں نے ایک مجسمہ بنایا۔ ابھی انہوں نے یہ رف بنایا، ابھی اس کو پینٹ کرنا باقی تھا۔ ابھی انہوں نے جب یہ مجسمہ رکھا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایشو لے گا تو ٹھیک ہے، یا اگر ایشو نہیں کوئی لے گا تو پھر اس کو ہم پینٹ بھی کریں گے، ڈیزائن بھی دیں گے، اور جو ہے ہم سب کچھ اس کو اوپر کریں گے۔ لیکن وہ ایک عمران نامی شخص اور مولانا عقیل نامی شخص، وہ ابھی تک جو پکڑے نہیں گئے، وہ کبھی کہتے تھے کہ ہم نے اس کو جلانا تھا، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اسرائیل ہے ان کی ایک جو تنظیم ہے، آپ اس کو جو لومیناٹی ہے، اس کے یہ تنظیم کے جو ممبران ہوتے ہیں، یہ بہت سے ان کا کہنا ہے کہ جو دجال آئے گا، دجال کا جو فتنہ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو شیطان ہے جس کو یہ خدا مانتے ہیں، اس کے ساتھ ہم براہ راست ملاقات کرتے ہیں۔ مثال ہم اس کے ساتھ جو ہے آمو سامنے جو ہے ملاقات ہم شیطان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو انہوں نے ہے جو یہ مجسمہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور اس کے کہتے ہیں کہ اسی طرح کا وہ جو شیطان ہے وہ اسی طرح کا۔ ویسے تو ہم نے تو استغفر اللہ معاذ اللہ شیطان نہیں دیکھا، نہ خدا اسے ہمیں دکھائے، نہ ہی ہمارا ایمان ہے اور نہ ہی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق ہو کہ شیطان اسی طرح کا ہے، اور ہم جو ہے یہ ہمارا جو ہے استغفر اللہ معاذ اللہ خدا ہے، ہم اسے جو ہے خدا مانتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہیں لومیناٹی والے، تو یہ اسی طریقے سے یہ جو ہیں
اپنا یہ بچوں کے ساتھ زنا کرنا، ان کی ویڈیو بنانا، ان کو مثال قتل کر دینا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم شیطان کی بلی چڑھاتے ہیں، ہم شیطان کو یہ خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جو ہمارا شیطان ہے وہ ہمارے اوپر اس طرح کے کام کرنے پہ راضی ہوتا ہے، اور ہم جو کام کرنا چاہیں پھر وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا پچھلے دنوں میں اپنا امریکہ کے اندر ایک جزیرہ بھی پکڑا گیا، جہاں پہ بچیوں کے ساتھ ریپ بھی ہوتا تھا۔ بے شک اس جزیرے کے بارے میں آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر لیں تو وہاں جناب 12-13 سال کی بچیاں، 14 سال کی بچیاں اور 18 سال تک جو بچیاں یہ اغوا کر وہاں لے جاتے تھے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور جبر جناب کرتے تھے، اور کوئی اس کے اوپر جناب آج آواز نہیں اٹھا رہا۔ اسے کہتے ہیں یہ سپر طاقت ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ان کا ایک ایجنڈا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے یہ آہستہ آہستہ اپنا ہائر کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ قادیانی تھے ربوے والے جو اسلام کے دشمن تھے، اب یہ بھی اسلام کے دشمن بن گئے ہیں۔ تو یہ اسی طرح اپنا لوگوں کو ایمان جو ہے وہ خرید رہے ہیں۔ وہ خرید کس طرح رہا ہے کہ ان کو ایک بھاری رقم مہیا کرتے ہیں۔ جب انسان پیسے کے لالچ میں آ کر اندھا ہو جاتا ہے اور ان کی جو تنظیم اور ان کی تحریک کا وہ حصہ بن جاتا ہے، اس کو ایک وہ بھاری رقم دیتے ہیں اور اس کو اپنی تحریک اور تنظیم کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن خدا را ان سے بچیے۔ لیکن انسان کو یہ نہیں معلوم کہ میں ان چند ٹکے اور چند پیسوں کی خاطر میں نے اپنی آخرت جو ہے وہ میں نے برباد کر دی۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس نے جنت برباد کر دی اس دنیا داری کی خاطر۔ آخر آج نہیں کل نہیں پرسوں ہم سب نے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، قبر کے اندر چلے جانا ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد ایک اور بہت بڑی زندگی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، جہاں جنت بھی ہوگی، جہاں جہنم بھی ہوگی۔ یا تو وہ انسان جنت میں جائے گا اور یا تو جہنم میں جائے گا۔ اور جو اس طرح کے فطوری اور انتشاری شخص ہیں وہ انشاءاللہ جہنم میں ہی جائیں گے، اور جو نیکوکار اور رحمان کی راہ میں چلنے والے ہیں اور سچے اور ایمان والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ خدا را اگر اس طرح کے آپ پوجا پاٹ دیکھیں اور اس طرح کے بت پرستوں لوگوں کو دیکھیں، انہیں روکیں، انہیں سمجھائیں، اس کے خلاف، حق کے خلاف آواز کھڑی کریں۔ اور ایمان کا جو سب سے کم درجہ ہے اسے تو دل میں برا جاننا ہے۔ دل میں پہلے تو بات ہے کہ پہلے اسے آپ ہاتھ کے ساتھ روکیں، ہاتھ کے ساتھ روکنے کی جرت نہیں رکھتے تو پھر اسے زبان کے ساتھ روکیں۔ اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے تو اسے دل میں برا جان لیں۔ لیکن یہ معاملہ دل میں برا جاننے والا نہیں ہے، یہ تو ہاتھ کے ساتھ، بلکہ ان کے ہاتھ تو کاٹ دینے چاہیے۔ ایک تو ہاتھ کے ساتھ روکنے والا یہ تو معاملہ ہے، بالکل ان کے ساتھ آپ آواز کھڑی کریں۔ جہاں اس قسم کے انتشاری لوگ یہ اس قسم کے بت پرست دیکھتے ہیں ان کے ساتھ FIR درج کروائیں، 295B کے تحت ان کے اوپر FIR کرائیں۔ جو اس طرح کے بت بناتے ہیں، چوکوں میں لگواتے ہیں اور اس طرح کا انتشار پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف خدا را کھڑے ہو جائیے، ورنہ یہ ایک اسرائیل یہاں بھی یہ کھڑا کر دیں گے چند ایک پیسوں کی خاطر عوام کو لالچ دے کر۔ اسی طرح میں آپ کو پچھلے سال کی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے ایک مولانا صاحب تھے جن کا نام تھا مولانا خلیل۔ تو وہ ایک ایماندار اور معزز آدمی تھے جو ان کی پیسوں کی لالچ میں یا ان کے اوپر خدا کی پکڑ آئی تو اس کا آپ نیٹ پہ اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میں اب مسلمان سے میں استغفر اللہ یہودی ہو گیا ہوں، تو میرا مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو وہ اس نے اپنا ایک کیمپ بھی لگایا تھا ایک جگہ پہ کہ میں اب یہودی ہو گیا ہوں تو مجھے اب اسرائیل جانے کی اجازت دی، کہ میں اب یہودی ہو گیا ہوں تو مجھے اب اسرائیل جانے کی اجازت دی جائے، تو میرا پاسپورٹ بھی وہیں سے بنوایا جائے اور میں اب یہودی ہو چکا ہوں۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ اللہ پاک کی کیسی بڑی ایک
پکڑ ہے، جو انسان اپنا ایمان کھو دے، اپنا عقیدہ کھو دے، تو اپنا سب کچھ کھو دے ایک چند پیسے اور ٹکوں کی خاطر، تو خدا را ایسے تو بچتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کے اوپر موت دے۔ میں دنیا سے، وہ بابا جی اپنا فرماتے تھے کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، وللہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہمیں ایمان کی موت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ ماسا۔ جو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بہت شکریہ۔